السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خبر۔ جی وعلیکم السلام۔ اور یہ خبر واقعی عام خبروں سے بہت مختلف ہے۔ بالکل۔ اس گہری اور تفصیلی گفتگو کا مقصد مشرق وسطیٰ کی موجودہ اور انتہائی کشیدہ جنگی صورتحال کا خالصتاً حقائق کی بنیاد پر جائزہ لینا ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی عام خبر نہیں ہے، بلکہ اس میں انٹیلیجنس کی تہلکہ خیز دراندازی اور عالمی معیشت کے جمود کی پوری داستان چھپی ہے۔ یعنی طاقت کا توازن کیسے بدل رہا ہے؟ اس گفتگو میں ہمارا مشن یہی کھوج لگانا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے لے کر یورپ اور ایشیا تک اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، کیونکہ عام طور پہ جب ہم جنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں وہی لڑاکا طیارے یا ٹینک آتے ہیں، لیکن یہاں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ ٹریفک کیمروں جیسی عام چیزوں سے لے کر بین الاقوامی سمندری تجارتی راستوں تک، مطلب ہر چیز اس تنازع کا حصہ بن چکی ہے، اور ہم دونوں غیر جانبدار رہ کر اس پوری صورتحال کے حقائق کو سننے والوں کے سامنے کھولیں گے۔ بالکل، کسی بھی قسم کی جانبداری کے بغیر جو زمینی حقائق ہیں بس ان پر بات ہوگی۔ تو گفتگو کا آغاز اس حیران کن انکشاف سے کرتے ہیں کہ یہ جنگ اچانک نہیں ہوئی، مطلب یہ ایک طویل اور گہری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ دشمن کی انٹیلیجنس نے کس حد تک اندرونی رسائی حاصل کی۔ بین الاقوامی مالیاتی رپورٹس کے حقائق اگر ہم دیکھیں تو ایک انتہائی خوفناک تصویر سامنے آتی ہے۔ میں بھی وہی رپورٹس دیکھ رہی تھی کہ ملک کے اندر عام ٹریفک سگنلز اور پارکنگ کے کیمروں تک رسائی حاصل کی گئی، مطلب سڑک کنارے لگا ایک کیمرہ۔ وہ کیمرہ ہیک ہو کر ایک مہلک ہتھیار بن چکا ہے۔ اس کا مقصد ٹریفک دیکھنا نہیں تھا، بلکہ جرنیلوں، اہم سائنسدانوں اور مذہبی رہنماؤں کی نقل و حرکت کی مہینوں تک ویڈیوز بنائی گئی۔ مہینوں تک؟ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کہ انسان کی ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہو، اور پھر گراؤنڈ پر اس کے نتائج بھی سامنے آئے۔ ظاہر ہے، اعلیٰ کمانڈر اسماعیل قانی پر ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 5 حملے ہوئے، جن میں وہ بال بال بچے۔ اور ایک مقام پر تو سپریم لیڈر حملے سے چند سیکنڈ قبل ہی وہاں سے نکلے۔ چند سیکنڈ کا فاصلہ۔ بالکل، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میزائل اور ایٹمی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود داخلی سطح پر مقامی افراد کی معاونت سے ہونے والی انٹیلیجنس دراندازی نے دفاع کو کس قدر کمزور کیا ہے۔ مطلب مقامی مخبروں کے بغیر یہ پن پوائنٹ لوکیشنز ملنا ناممکن تھا۔ تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر خلیجی ممالک کے حوالے سے۔ خلیج کے حالات تو اس وقت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ دبئی اور ابوظہبی جیسے شہر جہاں روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے قریبی دھماکوں کی شدت سے وہ جدید شیشے کی عمارتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ شیشے ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ خوف کے مارے ان فلک بوس عمارتوں والے شہروں کو چھوڑ کر چھوٹے دیہاتوں کی طرف پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سفارتی تعلقات ٹوٹ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ عرب ممالک نے اپنی حفاظت کے لیے جو غیر ملکی فوجی اڈے دیے تھے، اب حملوں کے بعد وہی غیر ملکی اہلکار مبینہ طور پر طیاروں میں سوار ہو کر محفوظ مقامات کی طرف نکل رہے ہیں۔ بالکل، یعنی جن پر انحصار کیا گیا تھا وہی مشکل وقت میں انخلا کر رہے ہیں۔ اور سفارت خانوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ سعودی عرب اور کویت میں سفارت خانوں کو نشانہ بنانا بین القوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اور بات صرف سفارت خانوں تک نہیں رکی، خاص طور پر امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کی بات کی جائے تو اس کے رن وے کو میزائلوں سے نقصان پہنچایا گیا۔ وہ جس کی وجہ سے طیاروں کو بحرین میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی؟ جی بالکل وہی، ایک سپر پاور کی عسکری طاقت پر بہت بڑا وار ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری دنیا اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہے؟ عالمی سطح پر ممالک کا کیا رد عمل آ رہا ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مغربی ممالک بالخصوص یورپ نے ایک انتہائی محتاط پالیسی اپنا لی ہے۔ جرمنی اور برطانیہ کا موقف تو ہم نے دیکھا۔ بالکل، جرمن چانسلر کا دورہ واشنگٹن اور پھر جرمن وزیر خارجہ کا ٹو کے اعلان کہ جرمنی کسی بھی حملے کا حصہ نہیں بنے گا، وہ کوئی اڈا نہیں دے گا اور مکمل طور پر بین الاقوامی قانون کا پابند رہے گا۔ اور برطانیہ نے بھی تو بحر ہند میں اپنا اڈا دینے سے ہچکچاہٹ دکھائی ہے۔ بمشکل ایک معاہدے کے تحت مشروط اجازت دی ہے جو ابھی تک استعمال بھی نہیں ہوئی۔ اور اسپین کی بات کریں تو انہوں نے تو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ لیکن یورپ اتنا محتاط کیوں ہے؟ کیا یہ یوکرین جنگ کے اثرات ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یورپ یوکرین جنگ کے بعد معاشی دھچکوں سے خوفزدہ ہے۔
انہیں ڈر ہے کہ اگر توانائی کی سپلائی لائنز پر دباؤ بڑھا تو وہ سردیوں میں روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، جو کہ وہ سیاسی طور پر نہیں چاہتے۔ اور چین اور روس کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ براہ راست میدان میں نہیں اتر رہے۔ چلے ذرا روزمرہ کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کی بات کرتے ہیں۔ معاشی تباہی اور سفری نظام کا جو حال ہے، تیل اور سونے کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ زمینی اور سمندری حقائق ہیں۔ اگر ہم آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کریں، جی، وہ 50 میل چوڑی سمندری گزرگاہ، لیکن میں حقائق میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں صرف 10 میل کا راستہ بڑے تجارتی جہازوں کے لیے قابل استعمال ہے۔ بالکل، صرف 10 میل کی ایک تنگ سی لین ہے۔ اسے کنٹرول کرنا نہایت آسان ہے، اور وہاں 2 جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد تقریباً 155 کے قریب تیل بردار جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ 155 تیل بردار جہاز؟ اس نے تو پوری عالمی معیشت اور تیل کی سپلائی کو بریک لگا دیے۔ اور اس کے ساتھ سفری بحران کو بھی دیکھیں۔ یومیہ 90,000 ٹرانزٹ مسافر جو دوحہ، ابوظہبی اور دبئی سے گزرتے ہیں، شدید متاثر ہیں۔ ہاں، میں پڑھ رہی تھی کہ صرف متحدہ عرب امارات میں 10,000 کے قریب جرمن شہری، 1 لاکھ برطانوی اور لگ بھگ 50 لاکھ پاکستانی اور دیگر غیر ملکی محصور ہیں، جنہیں باقاعدہ گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا انسانی اور معاشی المیہ ہے، اور اس سے جنوبی ایشیا، خاص طور پر پاکستان کی معیشت اور معاشرے پر براہ راست اثرات پڑ رہے ہیں۔ بہت گہرے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اگر مشرق وسطیٰ سے تارکین وطن کی واپسی شروع ہوئی یا ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز رک گئیں، تو پاکستان کی پہلے سے کمزور معیشت کے دیوالیہ ہونے کا سنگین خطرہ ہے۔ اور خاص طور پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو $2 ارب کا رول اوور ملا ہوا ہے، اس کی مدت بھی مارچ میں ختم ہو رہی ہے۔ اور موجودہ سفارتی سرد مہری کی وجہ سے اس رول اوور میں توسیع سے مثالیں ہیں۔ امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے وہ بارٹر ٹریڈ بھی تو کرتے ہیں۔ جی، اور بین الاقوامی فورمز پر بھی کئی بار سفارتی سطح پر ووٹنگ میں بھارت کو پاکستان پر ترجیح دی گئی ہے۔ تو یہ تاریخی اعتماد کا فقدان آج کی صورتحال میں بہت معنی رکھتا ہے۔ بالکل۔ تو اس طویل اور سنسنی خیز گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو یہ صرف 2 فریقین کی جنگ نہیں رہی، بلکہ اس نے عالمی معیشت، سفارتی تعلقات اور عام انسانوں کی زندگیوں کو دنیا بھر میں جکڑ لیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ موجودہ حالات میں غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے اور وسائل کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان حالات کے معاشی اثرات سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہو سکے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ اس تمام صورتحال نے ایک اہم سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی بالادستی واقعی کسی نظریاتی اور زمینی مزاحمت کو مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے؟ کیا دنیا بھر کی معیشت کا اس قدر ایک دوسرے پر انحصار ہی دراصل جدید دور کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔